حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور شیطان کی چال۔ باب پہلا، انسان کی تخلیق کا اعلان۔ آسمان اور زمین کی تخلیق پوری ہو چکی تھی۔ زمین کے اورے، پہاڑوں کی چوٹیاں، ندیوں کی روانی اور جنت کے پھولوں کی خوشبو ہر طرف قدرت کی کاریگری کی گواہی دے رہی تھی۔ لیکن اس کائنات کا ایک خالی پہلو ابھی باقی تھا۔ رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے ایک عظیم اعلان فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ القرآن۔ باب دوسرا، آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے الگ الگ رنگوں اور مزاجوں کی مٹی اکٹھا کی۔ کچھ مٹی نرم تھی، کچھ سخت، کچھ سفید، کچھ لال اور کچھ کالی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی الگ الگ رنگ، الگ الگ مزاج اور الگ الگ فطرتیں پائی جاتی ہے۔ باب تیسرا، سجدے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور عزت کا تھا۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس، شیطان، نے انکار کر دیا۔ باب چوتھا، جنت کی زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، جہاں ہر نعمت موجود تھی۔ لیکن تنہائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہو جائے۔ باب پانچواں، شیطان کی چال۔ ابلیس کو آدم اور حوا کی خوشی دیکھ کر حسد ہوا۔ وہ ان کے پاس آیا اور مکاری سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ باب چھٹا، زمین پر نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ باب ساتواں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اور حضرت حوا بہت روئے۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا، اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں توبہ کے کلمات سکھائے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ القرآن۔